ایک دن ایک عیسائی مسجد نبوی میں آیا اور اسلام قبول کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک انتہائی عجیب واقعہ سنایا۔ کہنے لگا میری دجال سے ملاقات ہوئی ہے۔ پھر اس نے ایک عورت کے بارے میں بتایا کہ اس سے میری ملاقات ہوئی اور وہ مجھے دجال کے پاس لے کر گئی۔ حیران کن بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سچ کہہ رہا ہے، مگر وہ دنیا کا پہلا انسان جس سے دجال کی ملاقات ہوئی کون تھا؟ اس نے کہاں اور کیسے دجال کو دیکھا؟ کیا اس کی ملاقات کالی ماتا سے بھی ہوئی؟ کالی ماتا کا دجال سے کیا تعلق ہے؟ کیا کالی ماتا کا حدیث میں ذکر موجود ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ میں ہوں عادل جہانگیر، ویلکم ٹو info@adil۔ دجال کے بارے میں بہت سی احادیث موجود ہیں، لیکن ایک انتہائی اہم حدیث ہمیں دجال کی ایک ایسی جگہ کے بارے میں بتاتی ہے جو حیران کن ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے اور کتاب سنن ابو داؤد میں اس حدیث کا نمبر 4326 ہے، بلکہ یہاں 3 لگاتار احادیث ہیں۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک محفل میں ایک عیسائی آیا، اس کا نام تمیم تھا۔ تمیم نے اسلام قبول کیا اور ایک انتہائی حیرت انگیز واقعہ بیان کیا۔ تاریخ اسے تمیم داری کے نام سے جانتی ہے۔ اس نے کہا کہ میں اور میرے 30 ساتھی عرب کے سمندر سے ایک بہت بڑی کشتی میں مشرق کی طرف سفر کر رہے تھے۔ جب رات ہوئی تو اچانک سمندر میں طوفان آ گیا۔ ہماری کشتی طوفان کی وجہ سے کسی اور سمت چلنے لگی اور ہم راستہ بھول گئے۔ تمیم داری کہنے لگے کہ ہم لوگ 1 مہینہ ادھر ادھر بھٹکتے رہے مگر راستہ نہ ملا۔ آخر کار سمندر کی لہروں نے ہماری کشتی کو ایک جزیرے کے قریب پہنچا دیا۔ ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ ہم سے کھانا ختم ہو گیا تھا اور ہم کسی کنارے کو تلاش کرنے لگے۔ اس وقت ہم اس بڑی کشتی کو چھوڑ کر چھوٹی کشتیوں میں سوار ہوئے اور ان چھوٹی کشتیوں کے ذریعے ایک جزیرے تک پہنچے۔ وہاں ہماری ملاقات ایک عجیب مخلوق سے ہوئی جو بالکل کالی تھی۔ اس کے جسم پر بہت زیادہ بال تھے۔ تمیم داری کہتے ہیں کہ ہمیں لگا کہ یہ کوئی جانور ہے جس کی دم بھاری اور جسم پر بہت بال تھے۔ وہ اپنے جسم سے بال کھینچ رہی تھی۔ کچھ روایات کے مطابق تمیم داری نے بتایا کہ وہ انسان کی طرح لگ رہی تھی مگر بہت خوفناک تھی۔ اس نے سرخ زبان باہر نکالی ہوئی تھی۔ وہ لوگ اس ویران جزیرے پر اس مخلوق کو دیکھ کر حیران ہوئے۔ تمیم داری کہتے ہیں جب میں نے اسے دیکھا تو میں نے اس سے پوچھا او کمبخت تو کون ہے؟ اس نے کہا میں جساسہ ہوں۔ اس کے بعد وہ کہنے لگی وہ سامنے دیکھو، اس ٹیمپل میں ایک آدمی ہے، اس کے پاس جاؤ، وہ تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہے۔ تمیم داری کہتے ہیں کہ جب اس نے ہمارے سامنے کسی آدمی کا نام لیا تو ہم اس سے ڈر گئے کہ یہ کہیں شیطان نہ ہو۔ ہم جلدی سے چلنے لگے اور اس بہت بڑے ٹیمپل میں داخل ہوئے تو ایک بہت بڑا انسان دیکھا۔ تمیم داری کہتے ہیں کہ وہ اس قدر بڑا انسان تھا کہ ہم نے اس سے پہلے اتنا بڑا انسان کبھی نہیں دیکھا تھا، جسے بڑی سختی سے باندھا گیا تھا اور اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ وہ بھی اپنے بال کھینچ رہا تھا۔ اس نے ہم سے 3 سوال پوچھے۔ پہلا سوال، بیسان کے درختوں کے بارے میں بتاؤ، کیا ان پر پھل لگتے ہیں؟ تمیم داری کہتے ہیں ہم نے کہا ہاں وہاں بہت پھل ہیں۔ وہ کہنے لگا جلد ہی وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پھر اس نے دوسرا سوال کیا، زغر چشمے کے بارے میں بتاؤ، کیا اس میں پانی ہے؟ ہم نے کہا ہاں بہت پانی ہے۔ اس نے کہا یہ بھی جلد ہی ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے تیسرا سوال پوچھا، امی نبی کے بارے میں بتاؤ، کیا وہ ظاہر ہو چکے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں وہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے وہاں آباد ہو چکے ہیں۔ اس نے کہا اگر ایسا ہے تو یہ لوگ ان کی پیروی کریں۔ تمیم داری کہتے ہیں کہ پھر اس نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ وہ کہنے لگا میں مسیح الدجال ہوں اور بہت جلد اپنی قید سے آزاد ہو جاؤں گا۔ میں زمین کے تمام علاقوں میں گھوموں گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ سنن ابو داؤد کی حدیث کے مطابق اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دجال شام یا یمن کے سمندر میں نہیں بلکہ مشرق کی طرف ہے۔
یہ آپ نے 2 بار فرمایا کہ دجال مشرق کی طرف ہے، بلکہ آپ نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ بھی فرمایا۔ اب توجہ کریں، اگر مدینہ سے مشرق کی طرف سیدھی لکیر کھینچی جائے تو یہ عرب کے سمندر کے کچھ جزیروں سے گزرتی ہے۔ عرب کے سمندر میں کئی مشہور جزیرے ہیں۔ نمبر 1 بھارت کا لکشدیپ جزیرہ جو کیرلا کے پاس ہے۔ نمبر 2 یمن کا سپوٹر جزیرہ۔ نمبر 3 عمان کا مشہرہ جزیرہ، اور نمبر 4 پاکستان کا ایسٹولا آئلینڈ یعنی ایسٹولا جزیرہ۔ چونکہ حدیث میں صاف فرمایا گیا ہے کہ دجال شام یا یمن کے سمندر میں نہیں ہوگا، اس لیے 2 جزیرے خارج ہو جاتے ہیں۔ اب حدیث کے مطابق ایک ایسا جزیرہ جو مشرق کی طرف ہو اور اس پر ایک ٹیمپل بھی ہو، یعنی وہی جس کا حدیث میں ذکر ہے۔ اب مشرق کی جانب 2 جزیرے بچتے ہیں، ایک پاکستان کا اور ایک بھارت کا، مگر حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ان میں سے جو پاکستان کا ایسٹولا جزیرہ ہے اس پر ایک بہت پرانا مندر تھا، اور ہاں وہ مندر تھا کالی ماتا کا مندر، اور یہ مندر تقریباً 2000 سے 4000 سال پرانا مندر تھا۔ یہ مندر کالی ماتا سے منسوب ہے جو ہندوازم میں ایک خوفناک اور طاقتور دیوی سمجھی جاتی ہے۔ ہندوازم کے مطابق کالی ماتا کا جسم بالوں سے بھرا ہوا ہے، اور ہاں ہندوازم کے مطابق اور کئی تصویروں میں کالی ماتا کی سرخ زبان باہر نکلی ہوتی ہے۔ یاد کریں تمیم داری کی جساسہ کو، جساسہ یا کالی ماتا۔ اب ایسٹولا جزیرہ کالی ماتا سے منسوب ہے، جہاں ایک بہت پرانے مندر کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں، یعنی ہزاروں سال پہلے یہاں کالی ماتا کی پوجا ہوتی تھی۔ حدیث میں مشرق کی طرف اشارہ اور پھر کالے جسم اور کالے بالوں والی کالی ماتا کا ایسٹولا جزیرے پر مندر، اور پھر تمیم داری سے ملاقات کرنے والی وہ کالے جسم اور کالے بالوں والی عورت جساسہ۔ کیا یہ سب محض اتفاق ہے یا نہیں؟ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ اتفاق ہے تو وہ جساسہ اور دجال اب تو ایسٹولا جزیرے پر موجود نہیں، کیا وہ آزاد ہو گیا ہے یا نہیں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرمایا تھا کہ دجال مشرق میں ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے مطابق بھی دجال مشرق سے نکلے گا، مگر صحیح مسلم کی حدیث نمبر 7373 میں حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صبح دجال کا ذکر کیا۔ آپ نے اس کے ذکر کے دوران کبھی آواز دھیمی کی اور کبھی اونچی، یہاں تک کہ ہمیں ایسا لگا جیسے وہ کھجوروں کے جھنڈ میں موجود ہے۔ جب شام کو ہم آپ کے پاس دوبارہ آئے تو آپ نے ہم میں اس شدید تاثر کو بھانپ لیا۔ آپ نے ہم سے پوچھا تم لوگوں کو کیا ہوا ہے؟ ہم نے عرض کی اللہ کے رسول، صبح کے وقت آپ نے دجال کا ذکر فرمایا تو آپ کی آواز میں ایسا اتار چڑھاؤ تھا کہ ہم نے سمجھا کہ وہ کھجوروں کے جھنڈ میں موجود ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے تم لوگوں پر دجال کے علاوہ دیگر جہنم کی طرف بلانے والوں کا زیادہ خوف ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر وہ نکلتا ہے اور میں تمہارے درمیان موجود ہوں تو تمہاری طرف سے اس کے خلاف دلائل دینے والا میں ہوں گا، اور اگر وہ نکلا اور میں موجود نہ ہوا تو ہر آدمی اپنی طرف سے حجت قائم کرنے والا خود ہوگا، اور اللہ ہر مسلمان پر خود نگہبان ہوگا۔ وہ گچھے دار بالوں والا ایک جوان شخص ہے، اس کی ایک آنکھ بے نور ہے۔ میں ایک طرح سے اس کو عبد العزیٰ بن قطن سے تشبیہ دیتا ہوں۔ تم میں سے جو اسے پائے تو اس کے سامنے سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے۔ وہ عراق اور شام کے درمیان ایک رستے سے نکل کر آئے گا، وہ دائیں طرف سے بھی تباہی مچانے والا ہوگا اور بائیں طرف سے بھی۔ اے اللہ کے بندو تم ثابت قدم رہنا۔ ہم نے عرض کی اللہ کے رسول
زمین میں اس کے رہنے کی مدت کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا 40 دن، ان میں سے ایک دن 1 سال کی طرح ہوگا، ایک دن 1 مہینے کی طرح، اور ایک دن 1 ہفتے کی طرح، اس کے باقی سارے دن تمہارے دنوں کی طرح ہوں گے۔ ہم نے عرض کی اللہ کے رسول، وہ دن جو 1 سال کی طرح ہوگا، کیا اس میں ہمارے لیے 1 دن کی نماز کافی ہوگی؟ فرمایا نہیں، تم اس کی مقدار کا تعین کرنا اور اس کے مطابق نمازیں ادا کرنا۔ ہم نے عرض کی اللہ کے رسول، زمین میں اس کی سرعت رفتار کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا بادل کی طرح، جس کے پیچھے ہوا ہو۔ وہ ایک قوم کے پاس آئے گا، انہیں دعوت دے گا، وہ اس پر ایمان لائیں گے اور اس کی باتیں مانیں گے تو آسمان کے بادل کو حکم دے گا، وہ بارش برسائے گا، اور وہ زمین کو حکم دے گا تو فصلیں اگائے گی۔ شام کے اوقات میں ان کے جانور چراگاہوں سے واپس آئیں گے تو ان کے کوہان سب سے زیادہ اونچے اور دھن انتہائی زیادہ بھرے ہوئے اور کوکھیں پھیلی ہوئی ہوں گی۔ پھر ایک اور قوم کے پاس آئے گا اور انہیں بھی دعوت دے گا، وہ اس کی بات ٹھکرا دیں گے، وہ انہیں چھوڑ کر چلا جائے گا تو وہ قحط کا شکار ہو جائیں گے۔ ان کے مال مویشی میں سے کوئی چیز ان کے ہاتھ میں نہیں ہوگی۔ وہ دجال بنجر زمین میں سے گزرے گا تو اس سے کہے گا اپنے خزانے نکال، تو اس بنجر زمین کے خزانے اس طرح نکل کر اس کے پیچھے لگ جائیں گے جس طرح شہد کی مکھیوں کی رانیاں ہیں۔ پھر وہ ایک بھرپور جوان کو بلائے گا اور اسے تلوار مار کر یک بارگی 2 حصوں میں تقسیم کر دے گا، جیسے نشانہ بنایا جانے والا ہدف یکدم ٹکڑے ہو گیا ہو۔ پھر وہ اسے بلائے گا تو وہ زندہ ہو کر دمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ ہنستا ہوا آئے گا۔ وہ دجال اسی عالم میں ہوگا جب اللہ تعالیٰ مسیح بن مریم کو مبعوث فرما دے گا۔ وہ دمشق کے مشرقی حصے میں ایک سفید مینار کے قریب 2 کیسری کپڑوں میں 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے۔ جب وہ اپنا سر جھکائیں گے تو قطرے گریں گے، اور سر اٹھائیں گے تو اس سے چمکتے موتیوں کی طرح پانی کی بوندیں گریں گی۔ کسی کافر کے لیے جو آپ کی سانس کی خوشبو پائے گا، مرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ ان کی سانس کی خوشبو وہاں تک پہنچے گی جہاں تک ان کی نظر جائے گی۔ آپ علیہ السلام اسے ڈھونڈیں گے تو اسے لد کے دروازے پر پائیں گے اور وہاں اسے قتل کر دیں گے۔ پھر عیسیٰ ابن مریم کے پاس وہ لوگ آئیں گے جنہیں اللہ نے اس دجال کے دام میں آنے سے محفوظ رکھا ہوگا، تو وہ اپنے ہاتھ ان کے چہروں پر پھیریں گے اور انہیں جنت میں ان کے درجات کی خبریں دیں گے۔ وہ اسی عالم میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کی طرف وحی فرمائے گا، میں نے اپنے پیدا کیے ہوئے بندوں کو باہر نکال دیا ہے، ان سے جنگ کرنے کی طاقت کسی میں نہیں، آپ میری بندگی کرنے والوں کو اکٹھا کر کے طور کی طرف لے جائیں، اور اللہ یاجوج ماجوج کو بھیج دے گا۔ وہ ہر اونچی جگہ سے امڑتے ہوئے آئیں گے۔ ان کے پہلے لوگ میٹھے پانی کی بہت بڑی جھیل بحیرہ تبریہ سے گزریں گے، اس میں جو پانی ہوگا اسے پی جائیں گے۔ پھر آخری لوگ گزریں گے تو کہیں گے کبھی اس بحیرہ میں پانی بھی تھا۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ ابن مریم اور ان کے ساتھی محصور ہو کر رہ جائیں گے، حتیٰ کہ ان میں سے کسی ایک کے لیے بیل کا سر اس سے بہتر قیمتی ہوگا جتنے آج تمہارے لیے 100 دینار ہیں۔ اللہ کے نبی عیسیٰ ابن مریم اور ان کے ساتھی گڑ گڑا کر دعائیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج پر ان کی گردنوں میں کیڑوں کا عذاب نازل کر دے گا، تو وہ ایک انسان کے مرنے کی طرح یک بارگی اس کا شکار ہو جائیں گے۔ پھر اللہ کے نبی عیسیٰ ابن مریم اور ان کے ساتھی اتر کر میدانی علاقے میں آئیں گے تو انہیں زمین پر بالش بھر بھی جگہ نہیں ملے گی جو ان کی گندگی اور بدبو سے بھری ہوئی نہ ہو۔ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے تو اللہ تعالیٰ بختی اونٹوں کے جیسی لمبی گردنوں کی طرح پرندے بھیجے گا جو انہیں اٹھائیں گے اور جہاں اللہ چاہے گا جا پھینکیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ
ऐसी बारिश भेजेगा जिससे कोई घर ईंटों का हो या ऊन का खैमा हो ओट मुहैया नहीं करेगा। वो जमीन को धोकर शीशे की तरह साफ कर छोड़ेगी। फिर जमीन से कहा जाएगा अपने फल उगाओ और अपनी बरकत लौटा दो। तो उस वक्त एक अनार को पूरी जमात खाएगी और उसके छिलके से साया हासिल करेगी, और दूध में इतनी बरकत डाली जाएगी कि ऊंटनी का एक दफा का दूध लोगों की एक बड़ी जमात को काफी होगा, और गाय का एक दफा का दूध लोगों के एक कबीले को काफी होगा, और बकरी का एक दफा का दूध एक कबीले की एक शाख को काफी होगा। वो उसी आलम में रह रहे होंगे कि अल्लाह ताला एक उम्दा हवा भेजेगा, वो लोगों को उनकी बगलों के नीचे से पकड़ेगी और हर मोमिन और हर मुसलमान की रूह कब्ज़ कर ली जाएगी, और बदतरीन लोग बाकी रह जाएंगे। वो गधों की तरह बरसरेआम आपस में इख्तिलात करेंगे, तो उस आलम में क़यामत कायम हो जाएगी।